الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کھلی نظروں سے پڑھنا کبھی تاریخ کو، کھلی نظروں سے پڑھنا کبھی تاریخ کو، لٹنے کا سبب اور سانحہ مل جائے گا۔ معزز سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اور اگست بھی ہے۔ اسی طرح کا ایک اتفاق آج سے ایک انسان کی طبی عمر کے برابر پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا، اور وہ واقعہ جب رونما ہوا اور دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا تو اسے پاکستان کہا گیا۔ امیدیں جو وابستہ تھیں ان میں ہم کس قدر کامیاب ہوئے اور نظریات کو ہم نے کس حد تک پورا کر پائے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ملک عزیز کا ایک غریب فقیر درویش دکان پہ جا کے، ریڑھی پہ جا کے اللہ کے نام کے اوپر سوال کرتا ہے، وہ اللہ کہ جس کے نام پہ ہم نے اس ملک عزیز کو دنیا سے الگ کیا تھا اور لیا تھا، اس غریب کو، کنگال کو، نادار کو، بے کس بے بس کو، ضرورت مند اور حاجت مند کو عموماً پہلا جواب ملتا ہے معاف کرو بابا، اللہ بھلا کرے۔ اور اگر کوئی زیادہ ترس کھاتا ہے، پھلوں کی دکان ہے تو بھری دکان میں سے وہ آم اٹھا کے دے گا جس کو کوئی گاہک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر وہی فقیر جیب میں سے 50 روپے نکال کے اسے دے دے کہ مجھے آم چاہیے، تو اسے صحیح صاف ستھرے کافی ساری مقدار میں 2-4 آم کم از کم اسے دے دیے جائیں گے۔ فقیر بھی دل رکھتا ہے، یہ اسی دکان پہ کھڑا ہو کے اپنے رب سے یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنی قدر کو دیکھ، تیرے نام پہ لیے جانے والے ملک کے اندر تیری قدر ایک سڑے ہوئے آم جتنی ہے۔ جب میں نے تیرے نام پہ سوال کیا، تیرا نام لے کے مانگا، اللہ کے نام پہ بابا کی آواز دی تو مجھے یہ جلا سڑا آم ملا ہے، اور جب میں نے 50 روپے نکال کے دیے تو صاف ستھرے مجھے 2-4 آم میسر آ گئے۔ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کا شکوہ بجا کیوں نہ ہو کہ انسانوں سے میری قدر نہیں ہو سکی ہے، اور جو رب کی قدر نہ کرے اللہ تعالیٰ پھر اس کی قدر نہیں کیا کرتے۔ میں آج جس ماحول میں 14 اگست کو رمضان المبارک کے مہینے میں نظریہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے عنوان پہ گفتگو کے لیے، خطاب کے لیے، بیان کے لیے اہل کاموں کی میں
یہاں بیٹھا ہوں اور اسی طرز کے بے شمار پروگرامز، مباحثے، ٹیبل ٹاکس، گفتگو جو ہو رہی ہیں آج اور ہونے والی ہیں، میرے خیال میں یہ گفتگو کی حد تک رہ جائیں گی، اللہ ایسا نہ کرے۔ پاکستان، ہم نے کبھی اس کے نام پر بھی توجہ کرنی شاید مناسب نہیں سمجھی ہے، ضروری نہیں سمجھا۔ پاک اور آستان دو لفظ مل کے ہم نے ایک نام چنا تھا کہ دنیا میں آشیانے بڑے ہیں، آستانے بے شمار ہیں، استھان بہت ہے، لیکن وہ آشیانہ، وہ آستانہ کہ جو ہم نے لیا ہے ماں باپ کو قربان کر کے، بیویوں کو ان کی عزتوں کو نچھاور کر کے، بیٹیوں کو پیش کر کے، گھروں کو چھوڑ کر کے، اپنی زمینیں، اپنے کاروبار اور اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے ہم نے جس آشیانے کو چنا، آستانے کو چنا، وہ اس لیے چنا تھا کہ یہ پاک ہوگا ان چیزوں سے جو ہندوستان کے اندر ہمیں غلیظ شکل میں مل رہی ہیں، یہ پاک ہوگا ان سے، یہ آستانہ پاک ہوگا اللہ کے خلاف بغاوت سے۔ پاکستان ایسا آستانہ ہوگا جو پاک ہوگا اللہ کے خلاف شرک سے۔ پاکستان ایسا ملک جو پاک ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے، جو پاک ہوگا جھوٹ سے، جو پاک ہوگا مکر و فریب سے، جو پاک ہوگا ریا اور دغے سے، جو پاک ہوگا سود سے، جو پاک ہوگا زنا سے، جو پاک ہوگا شراب و کباب سے، جو پاک ہوگا نفرتوں سے۔ پاکستان شاید اسی لیے اس کا نام چنا گیا تھا، لیکن ہم اس سوچ میں، اس خواب میں، اس کو تعبیر کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے۔ میں تھوڑا سا منظر آپ بھائیوں کو یاد دہانی کے طور پہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وگرنہ میرا کوئی بزرگ ایسا نہیں یہاں پہ، کوئی بھائی ایسا نہیں، اور کوئی بہن یا ماں بیٹی ایسی نہیں کہ جسے یہ علم نہ ہو کہ پاکستان کس حد تک پاک ہے اور اس میں کتنے ہمارے دکھوں کا مداوا ہوا ہے، اور خون کے ایک قطرے کی جو عظمت ہے کہ وہ قوموں کی تاریخوں کا عنوان بن جایا کرتا ہے، اس خون کے قطرے نے نہیں بلکہ دریاؤں نے ہمیں کیا دیا ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے اپنے ملک کے ایک شاعر کا یہ کلام سنا ہوگا کہ جس نے ہمارے درد کی عکاسی کچھ یوں کی ہے، اور وہ چیخ اٹھا، کیا کہہ رہا ہے؟ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ یہ میرے ملک عزیز پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس ملک کے بارے میں کہا گیا اور ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جن کا نعرہ یہ تھا، ساری دنیا مل جائے، سارے لوگ مل جائیں، ساری قومیں مل جائیں، ساری سوچیں مل جائیں، یہ ہمیں بہکانا چاہیں بہکا نہیں سکیں گے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو الہ ماننے والے نہیں، رب کے علاوہ کسی کو معبود جاننے والے نہیں، اور اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے نہیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں کے قریب جانے والے نہیں۔ انہی لوگوں نے آپس میں مل کے جب بات کی اور رہن سہن کیا، وہ ہندو کلچر جس سے دو قومی نظریے کی بنیاد پہ الگ ہوئے تھے کہ زندگیاں عجیرن اور مشکل ہو چکی ہیں، جب اس ملک میں آئے اور اپنوں نے مارا اور کاٹا تو کہنا پڑا مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے۔ یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ اور بھائیوں، میرے ملک میں شاید ہی کوئی شہر ہو کہ جہاں سانپ ڈسے زہریلے سے زہریلا تو اس کے لیے میڈیسن موجود نہ ہو، انجیکشن موجود نہ ہو یا ڈاکٹرز موجود نہ ہو۔ موجود ہیں، سانپ کے ڈسے
ہاسپٹلوں میں آتے ہیں، علاج ہوتا ہے، شفا ملتی ہے، لیکن شاعر کو میرے ملک کی عکاسی کرتے ہوئے حالات کی یہ کہنا پڑا، سانپ اگر ڈس لے